السلام علیکم جی، ہم پریس کلب کے سامنے موجود ہیں اسلام آباد میں، اور یہ جو نوجوان ہیں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. تو جی جناب بتائیں کہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہمارا جو تعلق ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے، گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ کھرمنگ سے. اور کھرمنگ کے بارڈر ایریا ہے، ایک ولیج ہے جس کا نام غندوس ہے. ہم وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے 3 جید علماء بلتستان کے، ان کو ایران سے پاکستان کی طرف آتے ہوئے رمضان بارڈر پر حراست میں لیا گیا. نامعلوم افراد نے حراست میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک جید علماء کا نام ہے سید علی عباس رضوی، جس کا تعلق کھرمنگ خاص غندوس سے ہیں. اور دوسرے کا نام ہے شیخ حسن اختر، شیخ اختر، جو کہ شگر سے، اور ایک گنبز کردو سے ایک شیخ. یہ 3 غلام عباس ناصری. یہ ان تینوں کو نامعلوم افرادوں نے حراست میں لے لیا، جو کہ ایران سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے. اور یہ تینوں ایران میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ حوزہ میں پڑھتے ہیں. اور رمضان اور محرم کے ایام میں تبلیغ کے سلسلے میں وہ ہمیشہ ہر سال ایران سے پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ہر سال کی طرح وہ لوگ اس سال بھی وہ ایران سے پاکستان کی طرف اپنے گاؤں کی طرف آ رہے تھے. تو نامعلوم افراد نے ان کو حراست میں لے لیا. تو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں، وہ تقریباً 25 فروری کو انہیں حراست میں لے لیا. ابھی آج 2-3 مارچ ہیں. اچھا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خاندان والوں سے بات بھی کرائی گئی تھی. وہ کیسے کرائی گئی تھی، اور وہ ذرا وہ بتا دیں. تو جمعے سے پہلے جمعرات کے دن ان کو حراست میں لیا تھا. تو جمعے کے جو ہوتے ہیں نماز، اس کے بعد وہاں پہ ہمارے عمائدین نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھرپور احتجاج کریں گے، اور دھرنے کی کال دی تھی. تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے جمعے کے رات ان کے خانوادے اور ان کے خاندان سے بات کروائی کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے دھرنے مؤخر کریں. یہ آغا صاحب اور اس کے دیگر ساتھی ہیں، وہ کراچی شام تک پہنچ جائیں گے. لیکن جمعے کے دن گزر گئی، لیکن وہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے. تو اس کے بعد ہمارے علماء اور ہمارے عمائدین اور ہمارے دیگر لوگوں نے دوبارہ پروٹیسٹ اور دھرنوں کی کال دی. تو ہم بھی یہ آئین پاکستان کے چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 10 کے تحت یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو انفورسلی آپ ڈس اپیئر نہیں کر سکتے. تو ہم آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. ٹھیک ہے، بتا دیں ان کا قصور کیا ہے. ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے کہ کس لیے ان کو اریسٹ کیا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے اس وجہ سے. اچھا، یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں؟ وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے. اس وقت پورے گلگت بلتستان میں جو بارڈر ہے، ابھی یہی ہے ہمارا، جو آپ بتا رہے تھے بھائی جان ہمارے، کہ جو جمعرات کو جو پکڑے تھے جن کو، تو انہوں نے بات کروائی ہے کہ وہاں پہ ایران میں ان کی وائف بچوں سے ہے. مگر وہ صرف جمعے کا جو ہمارا جو ٹارگٹ تھا، وہاں پہ کرگل بارڈر ہم نے بن کر وہاں کا کرگل کا وہ تھا جو ہمارے احتجاج تھا، ایریا میں جانا تھا. تو اس لیے ان کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعے کی صبح شام کو گھر پہنچ جائیں گے. تو اس نے احتجاج ہڑتال ہم نے وہ کینسل ہو گیا. اس کے بعد آج سے پھر ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کیا ہے. 5واں دن ہے. مطلب ان کو کوئی قصور ہو تو دیکھیں، ہر چیز کا یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی چیز کا کوئی مسئلہ تکلیف پریشانی ہو تو یہ ہوتی ہے. وہ ایک شریف انسان ہے، ایک سعید ماشاءاللہ پورے غریب غربا کو دینے کا انسان، پڑھانے والا انسان ہے. اس میں کوئی ایسی وہ ہے ہی نہیں ہے. تقریباً 40-35 سال سے تو ہم اس کو جانتے ہیں اچھی طرح. تو آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی کے خلاف بات ہو، یا کوئی ایسی الفاظ ہو، کوئی مذہبی یا کوئی دینی بات کرتا ہو. وہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ، ایک شریف انسان تھے جس کو بے لوث، مطلب یعنی بے قصور پکڑ. اس کا مقصد کوئی وجہ بتائیں، وہ اس کے ہمیں اتنا پتہ چلے کہ اس کو پکڑنے کی وجہ. آرٹیکل 10 آئین 1973 کے آرٹیکل 10 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ انفورس ڈس اپیئر نہیں کر سکتے. اگر کرے بھی تو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے ہاں آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو جن کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کا جرم ابھی تک معلوم نہیں ہے. وہ تقریباً ہفتے ہو چکے. ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کے گاؤں والے، مطلب اس کے چاہنے والے سارے پریشان ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کو کہیں کسی ایک اتھارٹی، یہ جو نیوٹرل اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جائے، اور ہمیں بتایا جائے، عدالت میں
پیش کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ اس جرم میں ان تینوں علماء کو حراست میں لیا گیا ہے، اور بالکل ایک پروسیس ہوتا ہے، قانون میں ایک پروسیس ہوتا ہے یار، ایک جرم کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو FIR کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے سمن جاری کر کے پورے ڈیو پروسیس ہوتا ہے آپ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا ایک چیز ہے نا کہ جب سے وہ لاپتہ ہوئے ان کے FIR وغیرہ یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم آج یہاں پریس کلب اسلام آباد میں کھڑے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کس جرم میں اس کو ڈسپیئر کیا ہے، اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کو ان علماء کو کس جرم میں۔ اچھا نہیں، ان کے جب خاندان سے بات کروائی گئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو کس نے اٹھایا یا کس نے اغوا کیا؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ جو فون کس نمبر سے فون آیا؟ اصل میں ہمیں پتہ ایسے چلا ہے کہ اس کے بہت سارے ساتھی تھے جو کہ ایران سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، کچھ جو ہمارے علاقے کے ہی آغا صاحب کے ہی ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ آغا صاحب کو وہاں پہ الگ کر کے ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو ان کے ذریعے ان کے ساتھیوں کے ذریعے ہمیں پتہ ان چلا ساتھیوں نے کیا یہ بتایا کہ ان کو ادارے کے لوگوں نے یا سیکورٹی ادارے وہ نہیں پتہ ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ تھے، آغا صاحب کو الگ کیا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ٹھیک۔ جمعرات کی رات کو کال آئی ہے گھر والوں کو، یہ ایشور کی ہے کہ آپ کو گھر پہنچا دیا جائے گا، کیا کہتے ہیں صبح ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور شام تک انشاءاللہ کراچی پہنچا دی جائے گی، لیکن اس کے بعد ابھی تک نہ وہ شام آئی۔ یہ جو کال آئی تھی کس نمبر سے آئی تھی؟ اس کا اپنا نمبر آن کیا تھا، آن ہوا تھا، اب خاندانی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپنے نمبر سے کال آئی ہے اور کوئی اور نمبر نہیں تھا۔ بعد میں وہ نمبر ہم نے ٹرائی کی، اسی دوران بھی ٹرائی کیا، پھر اس کے بعد وہ نمبر بھی آن نہیں ہوا ہے ابھی تک، وہ صبح اور وہ شام اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی تک۔ ابھی یہ کنڈیشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ابھی ہر جگہ پہ، ہر گاؤں میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں ابھی احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اور جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے ڈسٹرکٹ کھرمنگ، وہ ایک حساس علاقہ ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کارگل آپ نے سنا ہوگا، وہی بارڈری ایریا ہے ہم، تو وہ اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے ہم یہ حکام بالا سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کا یہ جو جتنے بھی کیوس ہے، ان کے جو ایشوز ہے، یہ چیزیں آپ اس کو ایڈریس کریں جلد از جلد۔ ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں، کارگل شاہراہ بند کیا ہوا ہے، اور لوگ ابھی مرکزی دھرنا جو کھرمنگ خاص میں ہے، وہ بارڈر ایریا ہے، وہاں تک موومنٹ کر رہے ہیں، وہاں موو کر رہے ہیں مرکزی دھرنے میں شامل ہونے کے لیے۔ تو خدا را ان چیزوں کو آپ لوگ ایڈریس کریں، اور یہ جو رمضان کے شروع سے ہی یہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں، اور ہمارا اور یہ ان کے خانواندے کا سب کا یہی ریکویسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے اور آرمی چیف تینوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے نا اس طرح کی جو لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے ایسا نہ کیا جائے، اور ان کو اگر کوئی جرم ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ جو نوجوان ہیں ابھی روزے کی حالت میں، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور یہ چند ہی منٹ اس میں رہتے ہیں افطار ہونے میں، تو یہ یہاں پہ پریس کلب کے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان کو بازیاب کریں گے، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیجیے۔ بہت شکریہ۔